بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. RNN پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہیں گے. آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر مدثر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, آج ہم بات کریں گے جو اس سوسائٹی میں ٹرینڈز ہیں منشیات کے حوالے سے, اور کس طرح سے یہ جو منشیات ہے پینیٹریٹ کر رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں, کس طرح سے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہی ہیں, اس کا انسداد کیسے ہوگا, اس سے کیسے بچا جائے گا, اور گورنمنٹ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جو انسداد منشیات کی تحریک کو بڑے عرصے سے لے کے چل رہے ہیں, سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب, جو کہ ڈرگ ریڈکشن جو کمپین ہے اس کے کنسلٹنٹ بھی ہیں, اور ان کا اپنا بھی ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے. تو بہت خدمات ہیں ان کی منشیات کے حوالے سے, ریڈکشن کے حوالے سے. ان سے پوچھیں گے آج. پہلے تو ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ. جی, ایک تو آپ کا بڑی لمبی جرنی ہے اس حوالے سے, تو آپ اتنا عرصہ سے یہ ایک کمپین کو لے کے چل رہے ہیں, کوئی خاطر خواہ اس میں آپ دیکھتے ہیں ٹرینڈ میں کمی آئی ہے, یا آپ اس وقت جو ہے منشیات کے حوالے سے ٹرینڈ پہلے کی نسبت بڑھ رہا ہے؟ دو الفاظوں سے میں بات شروع کرتا ہوں کہ اس فیلڈ میں نا ڈر اور خوف کی علامت ہے. ٹھیک. اگر کوئی بندہ یہ بات میرے الفاظوں کو سمجھے نا تو اس میں بڑی گہرائی ہے. ڈر اور خوف ہر بندے کو ہے, ٹھیک, چاہے وہ بیوروکریٹ ہے, سیاستدان ہے, فلاں ہے. ڈرگز جو ہے نا ایک بہت بڑا ایشو ہے. ٹھیک. اور اتنا بڑا ایشو ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہم اس ایشو کو کسی بھی طریقے سے ہینڈل نہیں کر رہے, نہ فیس کر رہے ہیں. ایک سرے کو پکڑتے ہیں, دوسرا سرا ہاتھ سے نکل جاتا ہے. جب اس سرے کو پکڑتے ہیں تیسرا سرا آگے سے نکل جاتا ہے. ماضی کی بنسبت اس وقت کیا ٹرینڈ ہے؟ پہلے سے زیادہ منشیات استعمال کر رہے ہیں؟ نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں. جب آپ کی پاپولیشن کا گراف 25 کروڑ اس ملک ہمارے میں یہاں ہے, ادارے بھی زیادہ بن گئے ہیں, 25 ان کی کروڑ وسائل بھی بڑھ گئے ہیں. 25 کروڑ جب آپ کے ملک کی پاپولیشن ہے تو اس میں یقیناً کروڑ سوا کروڑ بندہ نشہ کرتا ہے. یہ میرے فگر نہیں ہے, 25% بتا رہے ہیں آپ سر. 2012 کا سروے ہے, منعقد کیا گیا تھا, کنڈکٹ کیا تھا UNODC 25% لوگ نشے کے عادی ہیں. منسٹری آف نارکوٹکس نے 2013 میں اس کو پبلش کیا تھا, ایک سال کے بعد. اس میں بتایا گیا تھا 6.7 ملین, یہ 67 لاکھ لوگ ہیں. ہماری ٹوٹل پاپولیشن 2012-13 کی دیکھ لیں کتنی ہوگی ملک کی, اور یہ کہا گیا 0.5% اضافہ کر لیں ہر سال. اب اس وقت شراب کو شامل نہیں کیا گیا تھا, اسی وجہ سے ایک سال لیٹ ہو گیا سروے جس کی رپورٹ شائع کی. اب 13-14 سال ہو گئے, سروے کوئی نہیں ہوا. آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. میں اسی لیے تو میں نے کہا سر, میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, ایک سرے کو پکڑتے ہیں دوسرا نکل جاتا ہے, دوسرے کو پکڑتے ہیں تیسرا. یہ ایک نا الجاؤ کی کیفیت ہے, ایک پریشانیوں کی کیفیت ہے. اب جب وہ اس وقت بینگ ایز اے ایکسپرٹ, میں اکثر کہتا ہوں, میری بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد لوگ نشہ کر رہے ہیں. ہماری اس پاپولیشن 1 کروڑ سے زائد انکلوڈنگ الکوہول. الکوہول کیا, اب ان کے میں نام بھی لے لیتا ہوں. نہیں, وہ تو ڈیٹیل بتا دیں, یہ الکوہول سمیت یہ فگر ہے. الکوہول سمیت ہے. اس وقت الکوہول شامل نہیں تھی, لیکن اس وقت ایسٹسی, LSD ٹیبلٹ, کوکین, آئس وغیرہ نہیں تھی. اب آج جا کے دیکھ لیں آپ کتنے نشے ہیں ہمارے. اور اچھا, اس وقت کون کون سے نشے زیادہ ٹرینڈنگ میں استعمال ہو رہے ہیں؟ ایڈکشن کو میں 2 طریقوں سے ڈیفائن کرتا ہوں, A کلاس ڈرگ اینڈ B کلاس ڈرگ. A کلاس ڈرگ کیا مطلب؟ مہنگی اور سستے والی جو اس میں کلاسیفیکیشن ہے نا, وہ ہارڈ ڈرگز ہیں, یا زیادہ دیر رہنے والی یا کم دیر رہنے والی؟ کم دیر. ہارڈ ڈرگز A کلاس. اچھا, یعنی وہ ڈرگز جو آپ شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے کے بعد 2-3 سال کے بعد آپ اس دنیا میں نہیں رہتے. جب آپ کرونک ایڈکٹ بن جاتے ہیں, یہ طے جو یہ استعمال کرے گا ڈرگز وہ پھر زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا. اگر آپ کرونک ایڈکٹ بن جاتے ہیں, ڈیپینڈنسی آپ کی ہائی ہو جاتی ہے. اب B کلاس ڈرگ سافٹ ڈرگ جسے ہیں, یعنی آپ نشہ بھی کرتے ہیں, آپ اپنی زندگی کو بھی گزارتے ہیں, بہتر بناتے ہیں. کم ہے وڈرال سسٹم یہ کیا کہتے ہیں, سمٹم جو ہے وہ کم ہونے کے باوجود آپ اپنی لائف کو ایک اچھے طریقے سے ٹریک پہ چلاتے ہیں, مینیج کر سکتے ہیں. مینیجیبل. اب 2 طریقوں میں ڈرگ جو ہے A کلاس میں
आइस है, कोकीन है, हैश है, एस्टेसी, LSD टैबलेट जिसे पार्टी ड्रग पिल्स बोलते हैं, फिर सूंघने वाले, फिर इंजेक्शन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, और बी क्लास में ड्रग आप आ जाते हैं, शराब है, चरस है, अफ्यूम है, मदर ऑफ एडिक्शन जिसको बोलते हैं, उसके बाद आप पान है, गुटखा है, नस्वार है, सूंघने वाले नशे हैं, फिर जो फार्मास्यूटिकल में डिफरेंट टाइप की जो टैबलेट्स हैं, ये वो नशे हैं जो आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं और हमारे मार्केट में आसानी के साथ दस्तयाब है। जिसने आपने आइस का जिक्र किया कि ये जो जिसका शिकार होगा ये तो फिर बचेगा भी नहीं, तो अब आइस तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ एडिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। हर वो शख्स जो नशा करता है, जो क्रॉनिक एडिक्ट बन जाता है, उसको एक चीज़ से सुकून नहीं मिलता, प्लेयर नहीं मिलता। यानी हम देखें किसी होटल में जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि फिर वो बाद में हाई डोज या हाई क्लास पे चला जाता है। आपने स्टार्टिंग में सिगरेट का इस्तेमाल किया, सिगरेट में आपको प्लेयर नहीं मिला, आपने कहा यार चले चरस में इस्तेमाल करते हो, आपने 10 ग्राम चरस शुरू कर दी, आपको वो भी 2-4 महीने के बाद प्लेयर नहीं देती, सुकून नहीं देती, आप कहते हैं चले यार मैं 20 ग्राम कर देता हूँ, अब 20 ग्राम कर देते हैं। 20 ग्राम करने के बावजूद आप कहते हैं नहीं यार इसमें मजा नहीं, आप शराब पे आ जाते हैं, शराब को छोड़ देते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं हीरोइन ले लें, हीरोइन के बाद आप इंजेक्शन पे आ जाते हैं। अब देखें आपके बॉडी का एक लेवल है, आप जब तक नशे में बॉडी के लेवल को पूरा नहीं ना करेंगे आपको प्लेजर सुकून नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी नशे हैं जो नशा करने से पहले आपको कैफियत होती है, लेकिन कुछ नशे ऐसे हैं जो नशा करने के बाद आपको कैफियत, यानी हेरोइन का नशा आप ऐसा है कि अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते आपको डायरिया, नोजिया, जिस्म टूटना, आप कहते हैं जी मैं किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊं, 10वीं मंजिल से मैं छलांग। लेकिन जब आप नशा कर लेते हैं, उसकी डोज ले लेते हैं, पन्नी के जरिए, सिगरेट के जरिए, पानी के जरिए, इंजेक्शन के जरिए, फिर आप एक्टिव हो जाते हैं। आप 10वीं मंजिल पे आपको कहे ना 5 मन वजन है, आप लेके चले जाते हैं। इसी तरह चरस का नशा है, चरस का नशा आप इस्तेमाल करें, उसके बाद एक ठंडा पानी का गिलास भी आपका नशा जायल हो जाता है। बंग जो है वो पीने के बाद बंदा और रिएक्ट करता है, ब्रेन उसका सिस्टम चेंज हो जाता है। फिर होता क्या है, फिर डॉक्टर साहब उसको कहते हैं जी चार खिलाएं, उसको आप ठंडे पानी उसके सर में डालें। तो बात ऐसे नशे, अब आइस का जो नशा है, आइस का एक ऐसा खतरनाक नशा है, हम हेरोइन को पहले माजी में कहते रहे ये बड़ा खतरनाक नशा है, लेकिन आइस एक ऐसा खतरनाक नशा है जिसका विड्रॉल इतनी जल्दी नहीं है। बाहर से इंपोर्ट होती है, स्मगलिंग होती है, कहाँ से आती है? पहले जो हमारे नेबर कंट्री इंडिया वो भी हमें थ्रेट करता था। अफगानिस्तान जो पॉपी के लिहाज से दुनिया का बड़ा मुल्क था, 80% ओपियम काश्त होती थी, उसके जरिए हीरोइन बनती थी। अब अफगानिस्तान भी डाइवर्शन पे चला गया है। अब अफगानिस्तान आइस की मेकिंग में, आइस बनाने में, अच्छा, अब दुनिया को अगर 500 kg चाहिए ड्रग्स, किलो के बैग, वो थ्रू पाकिस्तान जाएंगे या सेंट्रल रशिया स्टेट से जाएंगे या ईरान है एक मुल्क, वहां से जाएंगे, इतनी सख्ती के बावजूद। अब जो पाकिस्तान से चीज जाती है, आपका जो बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान बिटवीन अफगानिस्तान, वो तकरीबन 2300-2400 किलोमीटर है। हाँ जी, बहुत बड़ा। अब पाकिस्तान आर्मी ने उनको क्रेडिट जाता है जिसपे उसने फेंस को लगा के कंट्रोल, लेकिन इसके बावजूद रोजाना 1000 कंटेनर आ रहा है, तो क्या ANF के पास वो कैपेसिटी नहीं है, किसी भी ऐसी एजेंसी के पास, कस्टम के पास, कि 1000 कंटेनर को कोई ना किसी तरीके से चेक करे। अब वो जो चीज आधी पाकिस्तान से चली गई, आधी यहां रह गई। अब जाहिर बात है, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया या किसी शख्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो चाहेगा मेरी जो चीज है यहां भी इस्तेमाल हो, अगर बाहर नहीं जा रही तो फिर कम कीमत पे आप जहां उसको सेल कर देते हैं। अब पाकिस्तान में अभी भी आप ड्रग्स को खत्म भी कर दें, ड्रग माफिया को मार भी दें, फिर भी 2 से 3 साल तक आप ड्रग्स जो है वो आपको मिलती रहेगी। स्टॉक पड़ा है। अच्छा। एक बंदे को पकड़ के अंदर करते हैं जनाब, दूसरा बंदा तैयार होता है बेचने के लिए। क्या आप ये फार्मूला अपनाना चाहते हैं कि जी हम ड्रग माफिया को मार दें और ड्रग खत्म हो जाएगी? नहीं, कतई नहीं। ये भी तो सुना है ना कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी होती है आइस की, ये भी तो सुना है हमने। सर मैन्युफैक्चरिंग तो आपकी हर जगह पे होती है। ये आइस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 केमिकल है, 3, उसको 160 पे हीट दे के गर्म करें और गर्म करने के बाद आप उसको ठंडा करने के बाद आइस तैयार हो जाती है। अच्छा, इधर तैयार
گھروں میں تیار ہو رہی ہے. سر ویڈ ادھر تیار ہو رہی ہے. ویڈ کا نشہ جو یو کے سے آتا تھا بہت, اب لوگ جہاں پودے لے آتے ہیں اس کے یہاں گرو کرتے ہیں, کمرے کے اندر ہیٹ دے کے 1-2 مہینے کے اندر وہ تیار ہو جاتا ہے. اب یہ کہنا مشکل ہے, ہر چیز آپ کے پاس یہاں اس اے آئی میں, اس موبائل کے اندر موجود ہے. آپ نے کون سی چیز, کون سی ڈرگ تیار کرنی ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سیریس نہیں لیتے. ہم درخت ہے نا, اس کو درمیان میں پکڑ کے ہلا دیتے ہیں, خشک پتے نیچے گر جاتے ہیں, پھر دوبارہ. آپ کے پاس کون سی اسٹریٹجی ہے جی؟ پالیسی ہے. نیشنل لیول پہ تو آپ کی 2019 کی پالیسی ہے, 2009 میں پہلے بنی, اس کے بعد کورٹ نے کہا اس میں امینڈمنٹ کی گئی 2019 میں. صوبوں کی کون سی پالیسی ہے مجھے بتائیں. جب اس میں کون سا ایج گروپ زیادہ ایکٹیو ہے آپ کے جو انالیسس جو سروے میں کہا گیا تھا 2013 کے سروے میں, کیونکہ میں بیس وہی بناتا ہوں نا, اس کے بعد سروے نہیں ہوا. سر میں دیکھیں پریونشن میں جو میں ایز اے اسپیشلسٹ ہوں. آپ بھی تو 2025 کا سروے آپ کا بھی تو آیا ہے نا, ایک رپورٹ آپ کی آئی ہے. وہ ہماری جو ہے وہ ہم تو ہر سال جاری کرتے ہیں, ہم تو ہر مہینے کی بھی جاری کرتے ہیں کہ لاہور میں ڈرگ کا ریٹ کیا ہے. ہم تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ مارکیٹ میں وہ ہمیں ڈیٹا کہاں سے ملتا ہے, ہمیں ڈرگ ڈکس سے ملتا ہے. ہم سیلر کے پاس نہیں جاتے, ہمیں ڈرگ ڈکس بتاتے ہیں. ہم سر وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کوکین کا ریٹ کیا ہے. کوکین کا ریٹ اس وقت لاہور میں 24 سے 25 ہزار کی ایک ڈوز ہے. اور سب سے سستا نشہ 80 روپے 100 روپے کا جو پان ہے گٹکے والا وہ ملتا ہے. اب گٹکے کی بھی پرائس بڑھ گئی ہے. جب جس طرح پولیس ریڈ کرتی ہے, کنٹرول کرتی ہے, اسی طرح ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے چیزوں کے. ایس ٹی سی کا, ایل ایس ڈی کا ریٹ کیا ہے؟ ایس ٹی سی کا جو پاکستانی پلز ہیں, گولیاں ہیں, اس کی قیمت ہے جناب 2200 روپیہ. جو باہر یو کے کی ہے وہ 3500 روپے کی ملتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جب آپ نے فیلڈ میں کام کرنا ہے نا تو آپ کو. اچھا, اب یہ جو ایج گروپ کا میں نے سوال کیا, اس وقت زیادہ جو ایکٹیو کون سے ایج گروپ؟ اب جی 13 سال کا بچہ بھی آئس پی رہا ہے. 13 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے تو سر اس کو آئس کہاں سے ملتی ہے؟ ابھی آج کا ایک کیس میں آپ کو بتا دوں, ایک وہ بھی مجھے میڈیا کے لوگوں نے بتایا کہ ایک ماں ہے, وہ کام کرتی ہے کسی جگہ پہ, چھوٹی سی دکان لگاتی ہے, اس کے 2 بچے ہیں. ابھی بچے کی ہارڈلی 13 سال 3 مہینے ایج ہوگی. اس کو میں نے داخل کروانا ہے ابھی ہاسپٹل میں, کل پرسوں. 7ویں 8ویں پڑھتا ہوگا آئی تھنک. سر وہ پڑھ نہیں رہا کیونکہ وہ مڈل کلاس پور کلاس سے, ماں کام کرتی تھی, باپ نہیں ہے. اچھا تو وہ بچہ, اور اس طرح اور بہت سے بچے اے لیول او لیول کے بچے. سستی ہے یہ کہ آسانی کے ساتھ دستیاب. سر جو نشہ کرنے والا نا ایڈکشن, آپ اس کی گہرائی میں جائیں, ریسرچ میں جائیں نا. ہم ریسرچ نہیں کرتے, ہم صرف کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے جی ڈرگ بڑھ گئی ہے فلاں ہو گیا. بھائی آپ ریسرچ کریں, آپ سپلائی ریڈکشن کو کنٹرول کرنے کی ریسرچ کریں. ہمیں ہماری کتنی ڈیمانڈ ہے, کتنے لوگ نشہ کر رہے ہیں, کس کی کیا ڈیمانڈ ہے. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ ڈیمانڈ ریڈکشن جو ہے, آپ سپلائی کو کنٹرول کر لیں گے, ڈیمانڈ ریڈکشن کو کنٹرول آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ کے انٹرنیشنل جو پریونشن کے اسٹینڈرڈ ہے وہ آپ نے انٹروڈیوس کروائے؟ قطعاً نہیں. آپ سال میں تعلیمی اداروں میں ایک بار. اب تعلیم, آپ نے اسکول کا ذکر کیا, اب اسکولوں میں کیا سچویشن ہے؟ اسکولوں میں کیا آئس یا باقی دیگر نشاوردیات پہنچ رہی ہیں؟ سر اے لیول او لیول کے بچے, ان میں ویپ کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اتنا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے. آئس یا خالی ویپ؟ ویپ از اے فرسٹ اسٹیپ, اور نیکوٹین پاؤچز فرسٹ اسٹیپ, اینڈ سگریٹ از اے فرسٹ اسٹیپ. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ایڈکشن کی طرف لے کے جاتی ہیں. ہم اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے. ہم ٹیکس اکٹھا کرنے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے ٹیکس, آپ ٹیکس اکٹھا کریں. ٹیکس اکٹھا جو ہوتا ہے اس کا جو کچھ پیسہ پیڈلر ادھر پہنچاتے ہیں یا آرگنائز سسٹم ہے اسکولوں میں؟ اسکولوں میں تو بڑی سختی ہوتی ہے. ہم نے تو یہی سنا ہے کہ بڑی بڑی فیس لینے والے اسکول جو ہے, بڑی سیکورٹی کا نظام ادھر, بچے ہمارے محفوظ ہیں. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو بچے تو محفوظ نہیں ہیں. یہ جو موبائل ہے نا, اس میں گروپ بنے ہیں واٹس ایپ کے. اچھا, ایپ ہے, آپ اس پہ پیمنٹ کرتے ہیں. میں ایک ایپ کو دیکھ رہا تھا, وہ ایک ایپ ایسی ہے ڈرگ ایڈکٹس کی ہے, ہارم ریڈکشن پروگرام کی, جو یہ بتاتے ہیں آج نشہ یہ ہے, اس کے یہ افیکٹ ہے, آپ یہ استعمال کریں. میں خود سن کے دیکھ کے آنسر رہا تھا. ایپ ہے. اس کے بعد واٹس ایپ گروپ ہے, آن دا ڈور ڈلیوری. آپ باہر جائیں آفس سے, اگر آپ کسی گروپ میں ہیں, آپ اس کو کہیں یار میں فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوں, وہ کہے گا جی 15 منٹ میں ڈلیوری موٹر بائک پہ آئے گا. اتنا آرگنائز سسٹم ہے. ڈیلر اور پینے والے کا آپس میں بڑا رشتہ, گہرا رشتہ ہے. وہ کسی صورت میں ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے, بہن بھائیوں کو چھوڑ سکتا ہے, گھر کو چھوڑ سکتا ہے. کتنے % بچے ایڈکشن کا شکار ہوں گے اس وقت؟ تعداد بڑھ رہی ہے اندازاً کوئی بہت زیادہ.
آپ اس سے یہ اندازہ کر لیں نا، آپ اس سے یہ اندازہ کر لیں، پیچز، نیکوٹین پیچز، ویپ اور ٹوبیکو سے 260 ارب روپے ہم نے سالانہ اکٹھا کیا ہے نا، یہ تو ساری لیگل ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا ہمارے ہاں ورسٹ پوزیشن ہوگی۔ ایڈکشن کی تو ابھی میں بات ہی نہیں کر رہا، ابھی تو یہ میں چیزوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایڈکشن میں جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا، نیکوٹین پوچز میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو مطلب نیکوٹین جیسے سگریٹ میں مل رہی ہے، جیسے وہ آپ اس میں دے رہے ہیں، تو اس میں کیا ایشو ہے؟ دو طرح کی نیکوٹین ہے نا، ون از آرگینک اینڈ سیکنڈ از آرٹیفیشل۔ اب نیکوٹین سیفر پروگرام ہے، یہ ٹوبیکو ہارم ریڈکشن پروگرام ہے، یعنی آپ سگریٹ کو چھوڑ دیں، سگریٹ کا دھواں آپ کو خراب کرتا ہے، کیمیکل فضا میں آپ کو لنگز کی بیماری، پھیپھڑوں کی، ٹی بی، جو بھی آپ کو بیماری ہے اس لے کے زیڈ تک، لیکن یہ ہے، یہ سیف ہے، آپ منہ میں رکھ لیتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ جہاز میں بیٹھے ہیں پھر رہے ہیں۔ نقصان کیا ہے یا ایڈکشن ہے اس میں؟ اس ڈبی کے اوپر لکھا ہے دس پروڈکٹ از اے ایڈکٹیو پروڈکٹ۔ آپ نیکوٹین آپ کو پلیئر دیتی ہے، اس کے لیول ہیں اے بی سی ڈی، کتنے کا لیول ہے وہ آپ بڑھا رہے ہیں، جتنا آپ نیکوٹین کا لیول بڑھائیں گے اتنا ڈوپامائن ہارمون ریلیز ہوگا، آپ کو پلیئر ملے گا، آپ کے برین کو، نروس سسٹم کو ہٹ کرے گا، کیونکہ آپ منہ کے اندر سیروٹونن والا بھی نشہ ہے سر، ہر چیز کا، ہر وہ چیز جس کے آپ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، ڈیپینڈنسی ہو گئی، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اچھا، ڈیپینڈنسی کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی چیز کی 10 گرام ایک ڈوز ہے، تو وہ اس پہ کنسسٹنسی نہیں رہتی، وہ 12 15 20 گرام کرنی پڑتی ہے یہ ڈوز، کوئی بھی نشہ ہو؟ سر بالکل کرنی پڑتی ہے، آپ کو پلیئر سکون نہیں ملتا۔ کچھ ایسے نشے جو آپ کی باڈی کے پین کو، مثلا اوپیم ہے، افیم جسے کہتے ہیں، یہ مدر آف ایڈکشن اس کو کہتے ہیں ڈرگز میں۔ پہلے اوپیم، اس کے بعد مارفین، اور مارفین کے بعد آپ 11 کلو کیمیکل ایسڈ ہائیڈریٹ مکس کر کے 1 کلو ہیروئن لیتے ہیں۔ اب اوپیم کی ایڈکشن، مارفین کی ایڈکشن، دنیا میں مارفین کی مقدار رکھنی پڑتی ہے ڈاکٹر صاحب فارماسیوٹیکل کے لیے۔ دنیا کے 4 بڑے ملک ہیں جن کو یونائٹڈ نیشن نے اجازت دی ہے کہ آپ پاپی کاشت کریں، اس سے مارفین کی مقدار رکھیں دوائیاں بنانے کے لیے۔ تو جب آپ اس سے ہیروئن بنائیں گے، اب ہیروئن کا جو ہے اثر وہ دوسروں سے الگ تھلگ ہے۔ تو اسی طرح ایڈکشن میں آپ ڈیپینڈنسی جب آپ کی ہائی ہو جاتی ہے، آپ کو پلیئر سکون نہیں ملتا۔ آپ نے 20 گرام چرس پی لی ہے، یار مزہ نہیں آیا، باڈی میں اسی طرح پین ہے، سر درد ہو رہا ہے، فلاں ہے، یار اور بڑھائیں۔ جب آپ تھوڑی سی اور بڑھاتے ہیں تو آپ کو پلیئر ملتا ہے۔ میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں نا، آپ ایک جگہ سے کھانا کھاتے ہیں، آپ 2-4 بار کھاتے ہیں، یار اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے، گلبرگ میں، ڈیفینس میں، فلاں میں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں یار اب دوسرے میں چلیں، اس کا یار اچھا ہے، اس کے نان بھی اچھے ہوں گے، اس کا سیلڈ بھی اچھا ہوگا، اس کی گریوی بھی اچھی ہوگی، لیکن یہ ہے آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں ایک پہ، آپ ٹرائی کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایڈکشن میں بھی ہے، اچھا کہ آپ ٹرائی کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کا برین ہے نا، آپ کا جو نروس سسٹم ہے جو آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ صوفے پہ بیٹھے ہیں تو ایک عادت سی ہے، صوفے پہ بیٹھ کے آپ کریدتے رہتے ہیں، بچے کریدتے ہیں، کرسیاں پہ بیٹھے ہیں، وہ آپ کو پلیئر دیتا ہے، ڈوپامائن آپ کے ریلیز ہو رہے ہیں، ہارمون ریلیز ہو رہے ہیں، اس کے متعلق بنا دیتا ہے نا۔ اینٹی سوشل بیہیویئر کیا ہے ہمارے ہاں؟ تو اینٹی سوشل بیہیویئر کا قانونی یوکے میں تو ہے نا۔ اینٹی سوشل بیہیویئر یہی ہے نا، کسی پہ آواز کسنا، کوئی جاتے ہوئے کسی کی گاڑی کو اسکریچ کرنا، آپ کو پلیئر ملے گا، اس کو نقصان ہوگا، وہ اینٹی سوشل بیہیویئر ہے جو آپ کو ڈوپامائن جو ہارمون ریلیز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ملتا ہے۔ ٹھیک، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا نشہ جس سے ڈوپامائن بڑھتا ہے، اس سے آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب بچوں کی تو آپ نے بتایا، اب سنا یہ ہے کہ خواتین میں ایک بڑا رجحان آ رہا ہے نشے کا، اس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ مطلب کیا؟ کوئی شک والی بات نہیں ہے، ہمیں شک کے پردے ہٹا دینے چاہیے، ہمیں شک کو علیحدہ کر دینا چاہیے، ہمیں اصل صورت اور اصل حقیقت کی طرف آنی چاہیے۔ ہم بڑی بڑی گاڑیاں دیکھتے ہیں سڑکوں پہ دوڑتی ہوئی، گاڑی جو چلانے والا نا اس کو یاد کریں، بڑی بڑی لائبریریوں میں جا کے کتابوں کو دیکھتے ہیں، کتاب کو لکھنے والے کو یاد کریں، اور اس کی خوبصورت جلد ہے نا اس کے بنانے والے کی یاد اگر کریں نا، تو میں سمجھتا ہوں معاملات نہیں بگڑتے، معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ اب آپ نے تہیہ کیا ہے کہ چلے جی تعداد بڑھے گی پھر دیکھیں گے، سر ہمیں اور بھی تو بڑے کام ہے نا، ہمیں اور بھی بڑے کام ہے، ہمیں ایک ڈرگس کا تھوڑا ایشو ہے، اور بڑے کام ہے، لیکن
ہمیں آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, ڈاکٹر صاحب پرائرٹی دینی پڑے گی. میں نے تو ڈاکٹر صاحب زندگی اس میں گزاری ہے. میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو ڈرتے دیکھا ہے. یا خواتین کے بارے میں ایک بڑی تمہید باندھ رہے, کوئی بڑی خبر ہے. خواتین جو ہے نا بہت بڑی تعداد ہے ان کی ایڈکشن میں. اچھا. ماں باپ مر جاتے ہیں اپنی اولاد کے جو رسک فیکٹر ہے اس کو بیان کرتے ہوئے, پی جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں بتا نہیں سکتا, مجھے کسی نہ کسی کچھ سینٹروں سے جو خواتین کے ہیں یا کسی گھروں سے میری ہیلپ لائن پہ یہ فون آتا ہے نا, یہ میں باتیں اس لیے بار بار دہراتا ہوں کہ سننے والے سنیں کہ میری بیٹی نشہ کرتی ہے, میری بہن نشہ کرتی ہے. یار وہ تو پہلے ہی مر جاتا ہے, وہ کہاں لے کے جائے اس کو, مجھے یہ بتائیں. اور ہمارے پاس ہم نے سپلائی کو کٹ کرنے کے لیے بڑا کچھ کر دیا, ڈیمانڈ کو کم کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس ہے؟ ہمارے پاس تو ایک بیڈ نہیں ہے, ہاسپٹل نہیں ہے. یہ ہے نا کہ کچھ سوشل ایشو بھی ہوتے ہیں نا جس کی وجہ سے جو خودکشی کرتا ہے, پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کوئی نشے کی طرف آ جاتا ہے. یہ سوشل پریشر بھی تو ہے نا ہمارے اوپر. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم باہر کی بڑی باتیں کرتے ہیں, باہر سسٹم ہے, ایک نظام ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ریاست ہے, وہ جو میں مار روڈ کی سڑکوں, میں نے اپنی سوشل ایکٹیویٹیز, اپنی سیاست مار روڈ کی سڑکوں سے شروع کی. میرے والد صاحب مجھے پراؤڈ ہے, ایک لیبر لیڈر تھے, میں ان کے ساتھ مار روڈ کی سڑکوں پہ جلوسوں میں آتا تھا. میرے والد صاحب گورنمنٹ پرنٹنگ پریس سیکریٹریٹ کے ایک ساتھ ہوا کرتا تھا, وہاں 22 سال یونین کے لیڈر رہے. اور میری جو انہیریٹڈ چیزیں اسی شہر لاہور کی, لاہور میں سیاست کا مرکز اور سوشل مرکز وابڈا ہاؤس سے لے کے NCA جناح ہال تک ہوتا تھا, یہی ایک مرکز ہوتا تھا. ڈاکٹر صاحب جب ہم کام کرنے پہ آئے نا تو کام کرنا چاہیے. یار جس شہر میں منشیات کے عادی مریضوں کے لیے ایک بیڈ نہیں ہے مردوں کے لیے, تو خواتین کے لیے کیا رکھیں گے؟ اور میں تو یہ 1 سال ہو گیا جب سے مریم صاحب آئی ہیں نا, میں تو یہ بات کہہ کے تھک گیا ہوں. اپنے میڈیا اتنے چینلوں پہ خواتین پہ اوپر تو بڑے ان کا کام ہے, یہ شاید ان کے علم میں نہیں کہ خواتین میں اتنا نشے کا رجحان بڑھ گیا ہے. کیوں نہیں علم میں ہے؟ جب آپ کاؤنٹر نارکوٹکس فورس بناتے ہیں, جب آرمی چیف آصم منیر صاحب چارج لیتے ہیں, میں مختلف ٹی وی چینل پہ کہتا ہوں کہ آرمی چیف انٹروین کریں. جب آرمی چیف انٹروین کرتے ہیں تو کاؤنٹر نارکوٹکس فورس آرمی کی کولیبوریشن سے بنی ہے نا ہمارے. تو یہ بھی ایک اچھا سٹیپ ہے, آپ نے اچھا قدم لیا. پنجاب پہلا صوبہ ہے, اس کا کریڈٹ ہماری چیف منسٹر کو, ہماری جتنے دوسرے لوگ جو بیہائنڈ دا سین بیٹھے ہیں ان کو جاتا ہے, جنہوں نے ایک ادارے کو اسٹیبلش کیا. لیکن آپ ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کریں, آپ ڈیمانڈ کو بھی کم کرنے کے لیے. آپ نے دیکھیں کینسر کا ہاسپٹل میاں صاحب کے نام کا بنا دیا, اپنے بڑا اچھا قدم ہے, ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں آپ اپنی والدہ کے نام کا ایک 50 بیڈ کا لاہور میں خواتین کے نام کا ہی ہاسپٹل بنا دیں, اور ہمیں کہیں ہمیں کو لینڈ دیں, ہم بنانے کے لیے جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے یہ جو گورنمنٹ لیول پہ ہے کوئی کیا کہاں آپ نے کیا میرے منہ سے نہیں ویسے پوچھ رہا ہوں نا, ایک سوال ہے نا کہ اتنے زیادہ جو آپ نے بتایا 1 کروڑ ایڈکٹس ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ سر پنجاب بڑا صوبہ ہے, 12-13 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے. ہمارے ہاں گورنمنٹ کے ہاسپٹل کی داستان سنے تو میں پھر کیا کہوں آپ کو. نہیں گورنمنٹ سطح پہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کوئی نہیں ہے سر. کیا مجھے بتائیں تو سوئی, اور آٹے میں نمک میں تو پھر بھی تھوڑا سا ذائقہ ہے. میں تو جب بات کہتا ہوں پھر مجھے بڑے دوست ناراض ہوتے ہیں کہ ذوالفقار صاحب یار ہاتھ ہاتھ رکھیا کرو. نہیں وہ جو حقیقت آپ بتائیں سر, حقیقت عوام سننا چاہتی ہے کہ اگر اور چیزوں پہ توجہ دی جا رہی ہے تو اس پہ کیوں نہیں دی جا رہی؟ سر میں جو پہلے بات کر رہا تھا نا کہ جو اسٹیٹ ہے وہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے. آپ باہر چلے جائیں, میں بھی باہر رہا ہوں, میں نے بھی اپنی جوتیاں بہت سڑکوں میں گھسائی ہیں باہر جا کے. میں نے دیکھا ہے ڈرگ ایڈکٹ سڑک پہ بیٹھا ہے, لیٹا ہے, پولیس آتی ہے, سوشل ورک آتے ہیں, اٹھا کے ہاسپٹل لے جاتے ہیں, وہ باہر آتا ہے پھر لے جاتے ہیں. بھائی جان اس پہ تو وہ مقدمہ FIR کٹتی ہے. آگے سنیں نا, اب یہاں پہ کیا ہے, وہ تو یہاں پہ کیا ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر کہاں, وہ تو جیل میں اس علاقہ میں لے کے جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے, کہاں باہر کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں ادھر کی بات, نہیں ادھر کی بات کو چھوڑ ہی دینا, وہ تو میں ڈسکس ہی نہیں کرتا نا, پھر وہ دوست ناراض ہوتے ہیں نا. نہیں میں تو ٹریٹمنٹ سینٹر کی بات کر رہا ہوں نا. ٹریٹمنٹ سینٹر لاہور میں جناح ہاسپٹل 5 بیڈ جو سیکریٹری کے ساتھ ہے اٹیچ. آج ابھی آپ چلے جائیں پروگرام کے بعد ایک مریض نہیں داخل ہے. جنرل ہاسپٹل 5 بیڈ, گنگا رام 5 بیڈ, نیو ہاسپٹل میں 20 بیڈ تھے اب 10 ہیں, اور مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ میں ہم نے 100 بیڈ بنائے. آج 8-10 مہینے سے رینویشن ہو رہی تھی ایک جگہ کی, وہ سارے مریض اس وارڈ میں لے آئے اور وہاں 10-12 مریض داخل ہیں. اس کے بعد سروس ہاسپٹل میں 5 ہے. سر جی
جب میں باتیں کروں تو سچی سچی کرتا ہوں. ہونا چاہیے نا, یہ تو چلے ہاسپٹل کے کس نے بنانا ہے بنانے. سر میں نے تو ہر ایک کے ساتھ کام کیا ہے, اس گورنمنٹ سے پہلے کی گورنمنٹ, اس گورنمنٹ سے, اس سے پہلے کی گورنمنٹ, اس سے پہلے, اور میں نے تو اپنی زندگی اس پہ. سر سچی بات کرنے والے کو کوئی بھی نزدیک نہیں آنے دیتا. آپ مطلب گورنمنٹ لیول پر علیحدہ سے کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, سارے پرائیویٹ ہے, کوئی بھی نہیں ہے. تو کیا سارے پرائیویٹ بھی تو کمرشل ہی ہے نا, وہ کون سا کوئی 80 سے زیادہ پرائیویٹ سینٹر ہے اس شہر لاہور میں. کتنے؟ 80 پلس ہے, 80 پلس ہے. اوکے, تو سر آپ بتائیں ہر ایک کے پاس 30-40 بیڈ کاسٹلی بھی ہوتے ہیں, ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا نا, ہوتی 30,000 50,000 پر منتھ ہے. لاہور میں ایک ہاسپٹل, 2 ہاسپٹل ایسے ہیں جو 1 ملین مہینے کا لیتے ہیں. 1 بلین 1 ملین 10 لاکھ روپے, 10 لاکھ روپے لیتے ہیں مہینے کا. سر جی اپر کلاس کے ٹریٹمنٹ اور ہے, مڈل کلاس کے ٹریٹمنٹ اور ہے, پور کلاس کے ٹریٹمنٹ اور ہے. تو میری سر ایک گزارش ہے, جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کو جوتے سنگاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میری آپ سے گزارش ہے اس پروگرام کی وساطت سے, دیکھیں مجھے کوئی نہیں کچھ چاہیے, نہ تمغہ چاہیے نہ سرٹیفکیٹ چاہیے. سرٹیفکیٹ تمغہ اللہ کی ذات ہے. جو میری زندگی یہاں تک پہنچی ہے نا, 40 سال میں نے سفر کیا تھا. یہ میں نے اس وقت آغاز کیا تھا جب میاں نواز شریف صاحب منسٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن تھے. میں اس وقت بھی ان کی کمیٹی میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا. تو ابھی آپ کسی کمیٹی میں نہیں ہیں؟ میں بڑی کمیٹی میں ہوں. آپ کو کیا پتا, میں بڑی گورنمنٹ کی کمیٹی میں ہوں. اللہ کا شکر ہے میری چیزوں کو آن کرتے ہیں. لیکن جو وہاں پیسہ, یہ بھی تو صلاح دے دیں کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہی بنا لیں. سر جہاں پیسہ خرچ ہوتا ہے نا وہ بات نہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار آپ لگے پیسے نہیں ہے, اور میں کہتا ہوں یار کہ مجھے کچھ کر دو, کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی تمغے, کوئی میڈل کی ضرورت نہیں ہے. میرا ذہن, میرا دل مطمئن ہے کہ جو میں نے کیا ہے. آپ کو کیا پتا ڈاکٹر صاحب, میں ہزاروں لوگوں کا رازدان ہوں. یہ نشہ جو ہے نا, یہ امیر کا گھر نہیں دیکھتا, نہ سیاستدان کا گھر دیکھتا ہے, نہ کسی بیوروکریٹ کا گھر دیکھتا ہے, نہ کسی لینڈ لارڈ کا, نہ کسی آرمی والے کا گھر دیکھتا ہے. جس گھر میں چلا جاتا ہے نا, تباہی اور بربادی. پوچھ کے دیکھیں نا ان سے. میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ماں باپ چاہے بڑے امیر ہوں, غریب ہوں, چھوٹے ہوں, اولاد کا غم پی جاتے ہیں. اس باپ سے پوچھ کے دیکھیں. ہم تو ماں کو یاد کرتے ہیں نا, اس باپ سے پوچھیں جو یہ ساری چیزیں برداشت کرنے کے بعد آنکھ سے ایک آنسو ہی نہیں نکالتا. صحیح. اچھا, اتنی اب کوشش کی جا رہی ہے, آپ عابدہ بھی ہو گئے اس بات کو, ظاہر آپ کے سامنے کیسز آتے ہوں گے جو یقیناً ایسی فیملیز ہیں اور ریناؤنڈ فیملیز ہیں جن کے بچے بچیاں اس ایڈکشن کا شکار ہو گئے, لیکن ان کے پاس کوئی اس کا سلوشن نہیں ہے. تو گورنمنٹ جب تک یہ سیریس نہیں لے گی اس حوالے سے. میں جن گھروں میں کاؤنسلنگ کے لیے جاتا ہوں نا, آپ بلیو کریں گھر کے باہر 2 ہٹس بنے ہوتے ہیں, پولیس کا پہرا ہوتا ہے, گن مین ہوتے ہیں, ڈالے کھڑے ہوتے ہیں. میں گھر کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہوں, ماں بھی روتی ہے, باپ بھی روتا ہے کہ میرا بیٹا اور بیٹی آئس کا استعمال کرتے ہیں. میں کہاں کیسی کیسی سٹوری بتاؤں. ہزاروں لوگوں کا رازدان ہوں. میری آنکھوں کے سامنے سینکڑوں نہیں, جن کا میں نے کئی بار علاج ریفر کیا, کروایا, کاؤنسلنگ کی, وہ بھی بندہ اس دنیا میں نہیں رہا, وہ بھی اللہ کے پاس چلا گیا. نشہ اتنا خطرناک ہے, ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے. میں اپنی اس لیے پتا ہوتا ہوں بعض بات کہ یار میں دیکھتا ہوں چیزوں کو اس ملک میں, ہمیں کیا موقع نہیں دے. میں نے 26-27 ملک اسکالرشپ لی ہیں, میں 6 سال لنڈن رہا, میں اتنی بار کئی ملکوں میں گیا. میرا بھی دل کرتا تھا یار میں بھی پیسے بناؤں, لیکن اب وہ ذہن نہیں ہے. صحیح. آپ دولت سامنے رکھ دیں. ہاں جی, اس کا تو پھر کوئی حل نہیں ہے. جب کوئی ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو اس کی جتنی مرضی آپ ٹریٹمنٹ کر لیں, والدین اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو چیک دے دیتے ہیں ایڈوانس کہ میرے گھر میں پرابلم نہ ہو, میرے بچے اور بچی کو لے لیں ہم. یار ایک باپ مجھے فون کرتا ہے میری بیٹی نشہ کرتی ہے, میں اسے کہاں لے کے جاؤں, کہاں ریفر کروں. ایک بچے کے لیے فون آتا ہے, بچے کو کہاں داخل کراؤں. میں اسی لیے تو روتا ہوں. میں بار بار جب سے مریم صاحب آئی میں کہہ کے تھک گیا ہوں کہ خدا کے لیے خواتین کا اور بچوں کا ہاسپٹل یہ اپنی ماں کے نام کا بنا دے, اپنی والدہ کے نام کا بنا دے. لوگ آپ کو یاد کریں گے, لوگ آپ کو, جس طرح آپ نے یہ اتنا بڑا کینسر کا ہاسپٹل بنایا لوگ یاد کریں گے. اس طرح کئی میاں صاحب کے نام کے ہاسپٹل ہیں, لوگ یاد کرتے ہیں, بھولتے نہیں ہیں. جس نے کوئی بھی اچھا کام کیا ہوگا لوگ یاد کریں گے, بھولتے نہیں ہیں. ہاں آواز پہنچانے والے نہیں ہیں, دبا لیتے ہیں. ایک گروپ بنا ہوتا ہے نا کلوز,
تو میں نے اس کو بھائی مجھے کیا لالچ ہے, میں نے تو کہا لالچ یہی ہوتا ہے نا یار مجھے پیسے ملے, یا میں تو ایک سادہ بندہ ہوں. میری اس ملک میں جتنے بھی ادارے ہیں وہ آپ کو واچ کرتے ہیں, یہ مت بھولیں. میری گفتگو ایک لفظ وہ یاد کرتے ہیں, اس پہ نچوڑ اخذ کرتے ہیں کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں, غلط نہیں کر رہا میں باتیں. صحیح. تو اب یہ جو لیٹسٹ فورس بنی ہے کاؤنٹر نارکوٹک فورس پنجاب کی, اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اس کی کیا کیپیسٹی ہے, کیا رزلٹ اورینٹڈ ہے, کتنا رزلٹ ریسنٹلی 4-5 دن پہلے ایک بڑی اچھی کنسائنمنٹ پکڑی ہے. ایک کنٹینر, ایک وہ آئل ٹینکر بھر کے آ رہا تھا پورا, آپ اندازہ کریں کتنی ڈرگ پکڑی ہے انہوں نے. آہستہ آہستہ دیکھیں ہر آپ نے ادارہ اسٹیبلش کر دیا, آہستہ آہستہ چیز آگے بڑھے گی, خود بخود بڑھے گی. ان کے اندر بھی شعور ہے. بریگیڈیئر صاحب جو مظہر صاحب ہیں ان کے ساتھ میری کوآرڈینیشن رہتی ہے جب سے وہ آئے ہیں, اللہ کا شکر ہے. جب انہوں نے چارج لیا تھا ابھی تو آفس بھی نہیں بنا تھا, کچھ بھی نہیں بنا تھا. پھر اینٹی نارکوٹکس فورس کے بریگیڈیئر سکندر یاد ہے, ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن رہتی ہے. پھر اور لوگوں کے ساتھ بھی جو ایجنسیوں کے ہیں ان کے ساتھ بھی دیکھیں میری ایک سوچ ہے کہ نیگیٹیوٹی کم پازیٹیوٹی. جو بھی گورنمنٹ ہے اس کو اسٹرینتھن مضبوط کیا جائے, جو بھی گورنمنٹ کی پالیسی ہیں اس کو مضبوط کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی وہ دیکھیں جو گورنمنٹ کام کرتی ہے نا اس میں خوشی ہوتی ہے. صحیح. میں جتنا مرضی بھی بولتا رہوں, کام کرتا, آپ کرتے رہیں, نہیں, جو گورنمنٹ کرے گی نا اس میں خوشی ہوگی, اس میں رزلٹ نکلے گا. تو ایسی چیزوں پہ دیکھیں آپ جہاں اتنے کام کر رہے ہیں, ٹھیک, اتنا کچھ کیا ہے, بہت کچھ کیا ہے, میں نام نہیں لیتا, بہت کچھ کیا, بس یہی الفاظ ہیں. لیکن اس کے ساتھ اگر یہ بھی کچھ کریں, اور ہمارے جیسے لوگ جو ہیں جو اس فیلڈ میں اپنی جنہوں نے زندگی گزاری ہے اور جو آج بھی بڑے لوگوں کو جی ہم آپ کے جو کاوشوں ہیں ان کے معترف ہیں, اس لیے آج آپ کو دعوت بھی دی تھی تاکہ عوام کو آگاہی ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا. ناظرین سے بھی ہم یہ التماس کریں گے کہ اپنے ارد گرد جو بچے ہیں ان کو ماحول ہے اس کو واچ کریں. خاص طور پر یہ جو اسکول کالجز میں نشے کا رجحان ہے, یہ خدارہ اس کے اوپر توجہ دیں. آپ کے بچے جو ہیں وہ اس کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑیں گی. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.